دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے مشہور لوک گلوکار علن فقیر کی۔ شاید ہماری نوجوان نسل اس نام سے ناواقف ہو۔ ان کے گانے زیادہ تر سندھی زبان میں ہیں، سوائے چند اردو کے۔ عام طور پر تصوف اور عقیدت کے فلسفے کے گرد گھومتے ہیں، لیکن وہ خصوصیت جو ان کو دوسرے لوک گلوکاروں سے جدا کرتی ہے وہ ان کے جذبات کی گہرائی ہے، جو ان کے تمام گانوں میں واضح ہوتی تھی۔ ان کا ایک گانا محمد علی شیخی کے ساتھ اللہ اللہ کر بھیا بہت مشہور ہوا۔ علن فقیر 1932 میں جامشورو سندھ کے علاقے آماری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام دمالی فقیر تھا۔ انہوں نے اپنا بچپن سہون اور حیدرآباد سندھ کے درمیان ایک قصبے مانجھند میں گزارا۔ علن فقیر کا تعلق منگنہار برادری سے تھا۔ منگنر کی روایت کے مطابق ان کے والد ڈھول بجاتے تھے، شادیوں تہواروں میں روایتی گانے گاتے تھے۔ علن کی والدہ اس کی پیدائش کے فوراً بعد اس دنیا سے چلی گئی تھیں، اور ان کی بے وقت موت نے اسے تنہائی کے گہرے احساس میں غرق کر دیا تھا، جس سے وہ غمگین گانوں کے ذریعے اپنی اداسی کا اظہار کرتے تھے۔ تنہائی کے احساس میں ڈوبا علن اپنے گھر سے روانہ ہوا اور بٹ شاہ میں صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر پہنچ گیا۔ علن نے خود اپنے نام کے لیے فقیر کا انتخاب کیا۔ فقیر ایک عربی لفظ ہے اور اس سے مراد صوفی ہے۔ فقیر لفظ کے حقیقی معنوں میں فقیر وہ شخص ہے جو تقویٰ، مادی ضروریات سے پرہیز اور دستیاب وسائل پر قناعت کر کے آزاد زندگی گزارے۔ ماں کی محبت سے محروم وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو اس محبت کی جگہ لے سکے۔ وہ بھٹائی کے مقبرے پر رہنے لگے۔ اگرچہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن فقیر کا حافظہ تیز تھا۔ ہر رات گایا جانے والا روایتی لطیفی راگ سن سن کر وہ راگ ان کے دل کو چھو گیا۔ فقیر زوار، قربان علی وغیرہ کی حوصلہ افزائی کے ساتھ انہوں نے مزار پر بھٹائی کی شاعری گانا شروع کر دی، اور بالآخر ممتاز مرزا سے ملاقات تک 20 سال فقیر نے مزار پر گزارے۔ ممتاز مرزا نے ان کو ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی سے متعارف کروایا اور بھٹائی کی شاعری کا صحیح تلفظ سیکھنے میں ان کی رہنمائی کی۔ بالآخر وہ ایک پرفارمنگ لیجنڈ بن گئے۔ وہ اپنی تاج جیسی پگڑی اور مخصوص جھومنے والے مسکراتے چہرے والے انداز کے لیے بہت مشہور ہوئے۔ کلام جس کی سمجھ میں نہ بھی آتا تھا، وہ ان کے مخصوص خوبصورت انداز سے ضرور ان کو سراہتا تھا۔ ریڈیو ٹی وی کے ذریعے ان کی آواز ہر ایک گھر تک پہنچی۔ یہ لوک فنکار مخصوص انداز اور سندھی ثقافت کو ابھارنے کے لیے دنیا بھر میں پہچانا گیا۔ لوک ثقافت کے لیے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے انسٹیٹیوٹ آف سندھالوجی میں نوکری اور ایک چھوٹا گھر دیا گیا۔ وہ اصل میں سندھی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے ایک افیسر کے طور پر مقرر کیے گئے تھے، لیکن ان کی ناخواندگی کی وجہ سے آخر میں انہیں چپراسی کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ علن کو 1980 میں پریزیڈنٹ پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ، شاہ لطیف ایوارڈ اور بہت سے ایوارڈوں سے نوازا گیا۔ علن فقیر 4 جولائی 2000 کو کراچی کے لیاقت نیشنل ہسپتال میں فالج کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ وہ جامشورو ہاؤسنگ سوسائٹی قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔